قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ حد قذف کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی پاکدامن عورت پر تہمت لگائے یا پاکدامن مرد پر تہمت لگائے تو اس کی سزا کیا ہوگی. زنا کی تہمت اگر کوئی لگائے تو فرمایا کہ پھر ان سے شریعت 4 گواہ کا مطالبہ کرے گی کہ آپ 4 گواہ اپنی بات کی سچائی پر پیش کر دیں. اگر انہوں نے 4 گواہ پیش کر دیے تو مقذوف یا مقذوفہ جس پر تہمت لگی ہے وہ ان کو سزا ملے گی. حد زنا ان پر جاری کیا جائے گا. غیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. شادی شدہ ہے تو انہیں رجم یا سنسار کیا جائے گا، جس کی تفصیل ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ چکے. لیکن اگر وہ 4 گواہ نہ لائے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا کہ پھر ان پر حد قذف جاری ہوگا. جس پر تہمت لگی ہیں اس کے مطالبے پر فرمایا کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے. یہ ایک سزا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے فرمایا ان کی گواہی بھی معاملات میں قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ بن جائے گا. اور تیسری بات فرمایا کہ یہ فاسق ہو جائے گا، فاسقین میں ان کا شمار ہوگا. لیکن فاسقین سے نکلنے کے لیے کہ یہ فاسقوں میں ان کا شمار نہ ہو، اس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں، رحم کرنے والے. تو اللہ پاک ان کو بخش دیں گے. لیکن یہ 2 چیزیں ان کی کہ سزا معاف نہیں کی جائے گی ان سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مردود الشہادہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے. والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی، المحصنات پاک دامن عورتوں پر. یہاں عورت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ چونکہ یہ آیت عورت کے قصے سے متعلق نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے یہاں پر صرف ان کا تذکرہ کیا. باقی حکم عام ہے. کوئی مرد عورت پر تہمت لگائے یا عورت مرد پر لگائے یا مرد مرد پر لگائے یا عورت کسی عورت پر تہمت لگائے تو سزا یہی ہے. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہ لائے 4 گواہوں کو. فجلدوہم، تو جلد لگاؤ، کوڑے مارو، دورے مارو ان کو. 80 جلدتاً، 80 کوڑے انہیں مارے جائے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور پھر نہ قبول کرو ان کی گواہی کو ہمیشہ. ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو لهم ان کے لیے، ان کی شہادتاً گواہی کو، ابدا ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی ہیں فاسق لوگ. وَأُولَئِكَ، اور یہی ہے ہم الفاسقون، فاسق لوگ جو اس طرح کی تہمتیں لگاتے. اس لیے کہ اگر اپنی تہمت میں جھوٹا ہے، یہ تہمت اس نے ایسی غلط بیانی کر کے لگائی ہے، تو تب تو اس کا فاسق ہونا ظاہر ہے. اور اگر انہوں نے سچ بات کہی ہے، بالکل واقعی جو تہمت لگا رہا ہے وہ واقعی ہے بھی سچ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 گواہ کو پیش نہیں کر سکتا، تب بھی شریعت نے ان کو کہنے سے منع کیا ہے. اس لیے کہ پھر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. خواہ ایک مسلمان کی آبروریزی کی جائے گی اور پردہ دری ہوگی ان کی، اس وجہ سے کہ وہ اپنی بات کو سچا ثابت نہیں کر سکتا. شریعت
ہر اس طرح کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس میں قبول کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ 4 گواہ اس تہمت پر پیش کرے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ تو فرمایا کہ تب بھی یہ فاسقوں میں رہے گا۔ لیکن اس فسق سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ اصلح، اور صلح کر لے، اصلاح کر لے، اللہ پاک یعنی اپنے آپ کو اللہ پاک کو راضی کر کے اپنے احوال کو ٹھیک کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لاتے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہوں کو، فجلدوہم 80 جلدہ، پس انہیں جلد لگاؤ، کوڑے لگاؤ، 80 جلدتاً، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو گواہی ان کی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور صلح کر لی، اصلاح کر لی اپنی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ اگلی آیتوں میں تھوڑا حکم مختلف ہیں، اس لیے کہ وہ اگر آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو پھر اس کا طریقہ کار اور ہیں، جسے شریعت میں لعان کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔